أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون، کیوں جھگڑا کرتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم میں، وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده، وما اور نہیں انزلت اتری التورات والانجیل تورات اور انجیل الا مگر من بعدہ اس کے بعد. افلا تعقلون کیا پس تم عقل نہیں کرتے. ہا انتم ہاؤلائی، ہاں تم وہ ہو، حاججتم جو جھگڑا کرتے ہو، فی ما لکم بھی علم، فی اس چیز میں، ما جس میں، نہیں لکم بھی علم تمہیں کچھ بھی علم، فلما پس کیوں، تحاجون جھگڑا کرتے ہو تم، فی ما لیس لکم بھی علم اس چیز میں جس کے بارے میں تمہیں کچھ بھی علم نہیں. واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے. ما کان ابراہیم یہودیا، نہیں تھے ابراہیم یہودی، ولا نصرانیہ اور نہ ہی نصرانی، ولیکن اور لیکن کانا تھے حنیفاً مسلماً، حنیفاً یکسو ہو کر، مسلماً مسلمان فرما بردار، وما کانا اور نہیں تھے، من المشرکین مشرکوں میں سے. ان اول الناس بابراہیم زیادہ حقدار
لوگوں میں سے ابراہیم کے ساتھ وہ ہے للذین، وہ لوگ جنہوں نے اتبعوہ، اس کی اتباع کی، وہذا النبی، اور یہ نبی، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واللہ، اور اللہ، ولی المؤمنین، دوست ہے مومنوں کا۔ اب پچھلی آیت سے قل یا اہل الکتاب سے اہل کتاب کو مخاطب کیا گیا، اور ایسے ناموں سے جو ان کے ہاں محبوب ہے، جو جس کو وہ پسند کرتے ہیں۔ اہل کتاب کہلوانا اہل کتاب پسند کرتے ہیں، اور ان کو بلایا گیا، تعالو، آ جاؤ۔ تعالو شخص کو کہہ رہے جو منہ موڑ کے جا رہا ہو، آؤ، تعالو، آ جاؤ، الی کلمۃ، اس بات کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو تمہارے اور ہمارے درمیان عدل کا ہے، انصاف کا ہے، حق کا ہے، سواء، برابر ہے۔ عدل و انصاف کا کلمہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم نہ عبادت کریں مگر اللہ کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ ہی ہم شریک کریں اس کے ساتھ کسی کو بھی، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ بنائیں ہم اپنے بعض کو بعض کا رب، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پس اگر وہ منہ پھیر لیں، پس کہو، گواہ رہنا ہم فرما بردار ہیں۔ یہ وہ آیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خط لکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کی طرف، تو یہی آیت لکھ کے بھیجی۔ ہرقل کو خط لکھا تو یہی لکھا، کہ نصرانی تھا، یہود و نصارہ جو بادشاہ ہوئے ان میں سے ہرقل بھی ہوا، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا یہی آیت لکھ کے بھیجی۔ اور یہ وہ آیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے فجر کی سنتوں میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ زیادہ تر تو فجر کی سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ہو اللہ پڑھی جاتی ہے، آپ یہی پڑھتے تھے، لیکن آپ کے معمولات میں یہ بھی تھا کہ آپ اس آیت کو بھی سورہ فجر کی سنتوں میں پڑھا کرتے تھے۔ بہت اہم آیت ہے، اس میں دعوت ہے یہود و نصارہ کو توحید کی، اور یہی اساس ہے۔ اور پھر اس کو بلا کے ایک اور بات یہ کہی جو آج کا ہمارا سبق ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کا دعویٰ تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم یہودی ہیں، اور نصرانی کہتے تھے کہ ابراہیم نصرانی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے دونوں کی نفی کی، نہ ابراہیم یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے۔ اور کیسے ہو سکتے ہیں، عقل بھی جو ہے وہ بھی اس کی نفی کرتی ہے کہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ پہلے ہے، وہ تو یہودیوں کا وجود نہیں تھا جب وہ تھے، نہ عیسائیوں کا وجود، وہ بعد میں آئے، تو ان میں سے کیسے ہو سکتے؟ تو یہ عقلی دلیل بھی ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ، اور نہیں اتاری گئی
اتری تورات اور انجیل مگر ان کے بعد، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد کہیں جا کے تورات، کتنے 100 سال بعد جا کے تورات اور انجیل آئی۔ تو جو ان کے زمانے میں مذہب تھا ہی نہیں، اس مذہب پر ابراہیم کیسے ہو سکتے ہیں؟ عقل بھی تمہاری کام کرتی ہے۔ اس لیے اس آیت کے آخر میں فرمایا افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ تو یہ اس میں ہمیں گائیڈنس یہ ملی ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی مجادلہ کر رہا ہے تو آپ اس کو عقلی دلائل بھی دیں، اور یہ دلیل تاریخ سے دی گئی، تو علماء کو تاریخ کا بھی علم ہونا چاہیے تاکہ پتہ ہو کون پہلے ہوا کون بعد میں ہوا ہے جی۔ یا اہل الکتاب، یہ کہہ کہ ان سے مخاطب ہو کے پھر ان کو عقلی دلیل گئی تاریخی حوالے سے کہ ابراہیم کا زمانہ پہلے ہے اور انجیل اور تورات بعد میں ہے۔ خیر، ہاں انتم ہاؤلائی، یہ ساری آیتیں ان کے رد میں ہیں، ان کے عقائد کے رد میں۔ ہاں انتم ہاؤلائی حاججتم فیما لکم بہ علم، ہاں تم وہ ہو جو جھگڑا کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں تمہیں علم ہی نہیں۔ تو بغیر علم کے ایسی سر ڈائی جانا، پتہ ہے کوئی نہیں، تو یہ بھی یعنی مخالف کو اس طرح جواب دینا کہ جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں، تم اس کا حق ہی نہیں رکھتے کہ اس کے بارے میں بات کرو۔ تمہیں جب علم نہیں پھر بات کیوں کرتے ہو؟ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، اس لیے یہ آیت اس پہ ختم ہوئی۔ اور ان سے فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ، کیوں جھگڑا کرتے ہو اس بارے میں جس کا تمہیں علم نہیں؟ یہ ان کو ڈانٹ بھی ہے، توبیخ بھی ہے، زجر بھی ہے کہ ایسی بات جس کا تمہیں علم نہیں اس بارے میں بات ہی کیوں کرتے ہو؟ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے۔ تو یہ سارے کی ساری باتیں یہ ان کے اس زعم کو رد کرنے کے لیے ہیں جو ان کا زعم تھا کہ ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی تھے۔ اب یہودیوں کا نام یہود اس لیے پڑا کہ انہوں نے کہا ہدنا الی ربنا، ہم ہدایت پا چکے اپنے رب کی طرف، وہاں سے ان کا نام یہودی پڑا۔ اور نصارہ کا نام اس لیے نصارہ پڑا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو ان کے حواریوں نے کہا ہم انصار اللہ، وہاں سے ان کا نام نصارہ پڑا۔ تو یہ باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے کتنے 100 سال بعد کی ہیں، تو پھر ابراہیم کیسے ان کے مذہب پہ ہو سکتے ہیں جو مذہب ان کے زمانے میں تھا ہی نہیں؟ اس لیے اب یہ دلیلیں دینے کے بعد پھر اپنا موقف دہرایا گیا۔ ما کان ابراہیم یہودیا، نہیں تھے ابراہیم یہودی، یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اللہ علم کی بنا پر بتا رہا ہے کہ اللہ کو علم ہے تمہیں نہیں۔ اور علم کی بات کیا ہے؟ ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیا، اور نہ ہی وہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، حنیفا، حنیف کا معنی سارے ادیان سے منہ موڑ کر یکسو ہو کر توحید کی طرف رخ کر لینا، حنیفا وہ ہے حنیف، یعنی شرک سے منہ موڑ کر، سارے ادیان باطلہ سے رخ موڑ کر
اللہ کی توحید کی طرف موڑنے والا. جیسا کہ ہم آگے پڑھیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا قوم کو سورج کی پوجا کر رہی ہے تو کہنے لگے یہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہے. جب وہ غروب ہو گیا تو کہا میں تو غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا. رب جو ہے وہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ عروج پر ہو پھر اسے زوال آ جائے. اسی طرح ستاروں کو دیکھا، چاند کو دیکھا، ہاں جی، کہا یہ میرا رب ہے. جب غروب ہو گئے تو پھر کہا کہ میں بری ہوں مشرکوں سے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ حنیف سب ادیان باطلہ سے، سب ہر طرح کے شرک سے رخ موڑ کر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ حنیفیت ہے، توحید کی طرف آ جانا. حنیفا مسلما. اب دوسری صفت حضرت ابراہیم کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ فرما بردار تھے، مسلمان تھے. وہ مسلمن، مسلمان کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا فرما بردار، مطیعا للہ. یہ ہے مسلمان. ہم بھی مسلمان ہیں کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. جو بندہ اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا نام رکھے مسلمان، لیکن وہ حقیقی مسلمان ہے ہی نہیں. مسلمان کا معنی یہ ہے جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہے. مسلمان کا معنی توحید والا. مسلمان کا معنی بغیر کسی یعنی اللہ کے شرک کیے بغیر صرف اللہ کی عبادت کرنے والا. حنیفا مسلما، صرف اللہ کی عبادت کرنے والا. اور ساتھ تاکید یہ فرمائی وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ توحید والے تھے، اس لیے ان کا تعلق مسلمانوں سے ہے، کیونکہ وہ مسلمان تھے. اس لیے آگے بات آ گئی ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه. اول الناس زیادہ حقدار لوگ، اولا زیادہ حقدار کون ہے ابراہیم کی؟ للذین اتبعوه. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت اور حق ان لوگوں کا ہے جو حضرت ابراہیم کی اتباع کرنے والے ہیں، یعنی اسی پر ایمان رکھنے والے جس پر حضرت ابراہیم کا ایمان تھا، اور اسی رب کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے جس کی وہ اطاعت و فرما برداری کرتے تھے، اور انہی کی ملت پہ چلنے والے. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں بھی حکم دیا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اپنائیں، اور ان کے حقدار وہی ہیں جو ان کی ملت پر ہیں. للذین اتبعوه، جو اس کی اتباع کرنے والے ہیں. وہذا النبی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے زیادہ حقدار ہیں. والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں. حقدار اس لیے کہ ان کا دین ان کے دین کے مطابق ہے، وہی شریعت محمدی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت تھی، اور وہ توحید والے تھے، مشرک نہیں تھے. والذین آمنوا، یہ امت محمدیہ یہی ابراہیم علیہ السلام کی زیادہ حقدار ہے کہ انہی کی ملت پر ہے. اور واللہ ولی المؤمنین، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. اللہ نصرت فرماتا ہے ایمان والوں کی، اللہ تائید کرتا ہے ایمان والوں کی. واللہ ولی المؤمنین. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایمان والوں میں کرے اور ہماری نصرت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.